के हैं दीवाने, सुन दो है दुनिया में चर्चे हमारे दीवाने, मौला अली के हैं दीवाने, सुन दो है दुनिया में चर्चे हमारे दीवाने, दीवाने 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 दीवाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए, तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व या अली मदद। मैं बैसम अब्बास आपके सामने हाज़िर हूँ एक बार फिर कायम टीवी कैनेडा की तरफ से। यकीनन जैसे आप सबके इल्म में है कि खुशियों का सिलसिला जारी है और तमाम रजब के महीना शुरू हो चुका है और यकीनन 5 रजब विलादत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम होती है। मैं पिछले प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ किया था कि शहादत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम भी 3 रजब होती, तो उस हवाले से मैंने चंद गुफ्तगू इमाम की ज़िंदगी के ऊपर करी थी। उसी के हवाले से उस चीज़ को मैं बरकरार रखूँगा और आज थोड़े और मुतालिक थोड़ी और बातें इमाम अली की ज़िंदगी के, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की आपके सामने पेश करूँगा और इंशाअल्लाह इख्तिताम में एक मनक़बत के चंद अशार भी आपके सामने पेश करूँगा। मैंने जैसे पहले फ़रमाया कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में तकरीबन 6 खलीफा गुज़रे, 6 लीडर्स गुज़रे और बड़े ज़ालिम हुक्मरान, एक ज़ालिम हुकूमत लोग ज़ुल्म करते थे और बिलख़ुसूस जो शिया लोग होते थे जो मौला अली की विलायत दिलों में रखते थे, उनके ऊपर तो क्या कहते हैं डबल जुल्म किया जाता था। और मैंने पिछले बार बयान भी करी थी कि जो पाबंदियाँ उनके ऊपर यानी उस वक्त लगाई गई थी और इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने उन मुश्किल और सख्त तरीन दौर में भी और हालत में भी जो पैगाम था आले मोहम्मद को, उसको बरकरार रखा और बल्कि बेहतरीन अंदाज से उसको बयान किया। बहरहाल इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का एक मुनाज़रा बहुत मशहूर है और बाज़ मरतबा आपने हमारे जो उलमा इकराम हैं उनसे सुना भी है। एक दिन दरबार में तमाम लोग मौजूद थे मुतवल्लिक के और सवालों का सिलसिला जारी था कि इतने में उस वक्त इमाम अली नक़ी भी उस बज़म में उस जगह पे मौजूद थे कि एक शख्स खड़ा हुआ और मुतवल्लिक परेशान हुआ कि कोई बंदा दावा नहीं कर पा रहा कि वो हर इल्म जानता है और हर बात उसको पता है। तो इतने में एक बंदा खड़ा होता है और सलूनी का दावा करता है, तो मुतवल्लिक बड़ा खुश होता है कि कोई उसके दरबार में ऐसा एक शख्स खड़ा हुआ जो कि दावा कर रहा है सलूनी का। तो सवाल करने वाला जब खड़ा हुआ तो यकीनन ज़ाहिरन तो नहीं बल्कि दिल के अंदर यकीनन मौला अली की विलायत रखता होगा और जब कोई बंदा सवाल करता है तो यकीनन उसके सवाल करने के अंदाज से ही इंसान को पता चल जाता है कि किस किस्म का सवाल ये करने वाला है और बहरहाल लोगों को अंदाज़ा हो जाता है। बहरहाल वो खड़ा हुआ, उसने बोला, अब आप यानी अंदाज़ देखिए उसके सवाल करने का कि वो सवाल करता है कि क्या तू सब कुछ जानता है? तो वो धड़ल्ले से बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं हर चीज़ जानता हूँ, मैंने दावा किया है। तो पहला सवाल वो करता है कि भाई ये बताओ कि क्या हज वाजिब है? तो यकीनन एक खामोशी का माहौल हो जाता है और वो कहता है कि ये कैसा सवाल हुआ, यकीनन हज वाजिब है। तमाम मुसलमान जो एक इंसान जो इस्लाम को कबूल करे, मुसलमान हो जाए, उसके ऊपर हज वाजिब है। बहरहाल उसने दूसरा सवाल किया, उसने बोला कि अच्छा चलो अगर हज वाजिब है तो ये बताओ कि जो अंबिया जो नबी गुज़रे क्या उनके ऊपर भी हज वाजिब था? तो एक मरतबा रुकता है, कुछ बोलता नहीं है और फिर बोलता है कि हाँ उनके ऊपर भी वाजिब होगा। बहरहाल उसने बोला कि चलो भाई हज वाजिब है, तमाम अंबिया पर भी वाजिब था, अब ये बताओ क्या आदम पर भी हज वाजिब था? अब यहाँ पर वो खामोश हो गया, थोड़ी देर सोचा और फिर बोला कि हाँ उन पर भी वाजिब ही होगा, उनके ऊपर भी, इस तरह करके उसने थोड़ा अंदाज से बोला। तो उसने बोला कि अच्छा अगर हज वाजिब है, तमाम अंबियाओं के ऊपर हज वाजिब था और आदम ने भी हज किया, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा जो है वो घबराया। उसने विदरले से बोला कि हाँ आदम के ऊपर हज वाजिब था और आदम ने हज किया, तो वो समझा कि आगे से आगे क्या सवाल करेगा। तो उसके बाद उसने ये सवाल करा कि अगर आदम के ऊपर हज वाजिब था तो ये बताओ कि जो हम कहते हैं कि जो बाल काटे जाते हैं हज पर, यकीनन वाजिब है हर मर्द पर,
تو وہ آدم کا کس نے کیا؟ تو یہاں پر ایک مرتبہ وہ خاموش ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ اس بات کا علم مجھے نہیں ہے۔ تو اب جو سوال کرنے والا تھا وہ دھڑلے سے بولتا ہے کہ جس طرح تو نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا اس بھرے مجمع میں، اس طرح تو اب اس بات کا اقرار کر کہ تو جاہل ہے اور تجھے کچھ نہیں پتا۔ بہرحال وہ بہت زور ڈالتے تو آخر میں وہ خود کھڑا ہو کر خود ہی بولتا ہے کہ ہاں میں جاہل ہوں، میں اس بات کا نہیں جانتا تھا۔ اتنے میں اس مجمع میں نے جیسے کہا کہ امام علی نقی علیہ السلام بھی موجود ہوتے ہیں، تو متوکل خود مولا کی طرف رخ کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ اے فرزند رسول، کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں؟ تو یقیناً امام نے دھڑلے سے جواب دیا اور بولا کہ ہاں مجھے اس بات کا علم ہے اور معلوم بھی ہے۔ یقیناً حج جو تھا وہ آدم پر واجب تھا اور آدم نے حج کیا بھی تھا، اور اللہ نے آدم کو بہت ساری چیزیں اس وقت بتائی بھی تھی، جیسے صفا و مروہ کی چیزیں کہ ہاجرہ ہی آپ کے نسل سے ہوگی، اور وہ صفا و مروہ کا جو پورا واقعہ ہے وہ آدم کو بتایا گیا۔ بہرحال اس کے بعد جب آدم حج کر رہے تھے تو اسی دوران جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور ایک ہاتھ میں ایک چیز لے کر نازل ہوتے ہیں، اور جس طرح وہ چیز آدم کے سر کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں اور سارے بال نیچے گرتے جا رہے ہیں، تو اس سے صاف بات واضح ہو جاتی ہے کہ یقیناً آدم کے اوپر بھی حج واجب تھا اور آدم نے بھی حج کیا۔ تو یقیناً جب یہ بات امام نے اس چیز کا جواب دے دیا تو اس محفل میں، اس بزم میں متوکل نے امام سے کہا کہ آپ سلونی کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ تو امام نے بولا کہ یہ دعویٰ میرے دادا امام علی علیہ السلام کر چکے ہیں، تو اس وجہ سے بہرحال میں اس دعوے کو دوبارہ، یعنی میں خود اس دعوے کو اس چیز کو دعویٰ نہیں کروں گا۔ بہرحال امام نے اس وقت یہ بات بولی کہ میں یقیناً وہ علم میرے اندر بھی ہے اور میں اس علم کا وارث ہوں، تو جو سوالات جو بھی چیزیں تم لوگ کو پوچھنی ہو مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ تو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام نے اپنی زندگی میں بہت کام کیا، کیونکہ یقیناً اگر ہم دیکھا جائے تو 10ویں امام اور 11ویں امام اور اس کے بعد غیبت ہے، تو بہت ہی کم ٹائم پیریڈ رہ گیا تھا شیعوں کے لیے اپنے امام کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، کیونکہ اس کے بعد 11ویں امام اور پھر غیبت ہے، تو اس دوران امام نے بہت کام کیا۔ بہرحال یہ بزم جاری تھی کہ اس دوران ایک چور ظاہر ہوتا ہے اور اپنی چوری کا اعتراف کرتا ہے، تو متوکل کہتا ہے کہ کیا تمہیں چوری کی سزا پتہ ہے؟ اس کو بولا کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ تو بہرحال جب سزا دینے کی باری آتی ہے تو متوکل، یقیناً مسلمانوں کے اندر 4 مذاہب ہیں، وہ اس وقت موجود تھے، تو ان سے مخاطب ہو کر متوکل پوچھتا ہے کہ بھائی، کیونکہ یقیناً قرآن میں بات آئی ہوئی کہ چوری کرنے والا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن کہاں سے کاٹے جائیں، کتنا کاٹا جائے، یہ قرآن میں بیان نہیں ہوا۔ لیکن بہرحال جو ہے یہ، یعنی اس وقت میں بات بتا رہا ہوں کہ یعنی اس وقت ان کے مطابق قرآن میں جو ہے بات کا پوری بات مکمل نہیں ہے، لیکن بہرحال جو متوکل ہوتا ہے وہ ان 4 بندے جو اس وقت موجود ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ بہرحال یہ بات بتاؤ کہ اب کہاں سے کاٹا جائے، کتنا کاٹا جائے۔ تو پہلے شخص سے پوچھا گیا تو اس نے بولا کہ کلائی سے لے کر ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے۔ دوسرے والے سے پوچھا تو اس نے بولا کہ جو ایڑی ہے، جو نی ہے، اس سے ایلبو جو ہے اس سے کاٹا جائے۔ تیسرے والے سے پوچھا گیا تو اس نے بولا کہ میں دونوں سے راضی نہیں ہوں، بلکہ نہ کلائی سے نہ ایلبو سے، بلکہ درمیانہ جو حصہ ہے وہاں سے کاٹا جائے۔ چوتھے والے سے پوچھا گیا تو اس نے بولا کہ نہیں، پورا بازو کاٹ دیا جائے۔ تو اب یقیناً 4 میں اختلاف، 4 کی باتیں مختلف، کس کی بات کے اوپر مانا جائے، کس کی بات کے اوپر راضی ہوا جائے۔ تو اتنے میں متوکل جو ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں کہ ان 4 میں سے کون صحیح کہہ رہا ہے اور کس کی بات ماننی چاہیے۔ تو امام کہتے ہیں کہ 4 جو فیصلے بتا رہے ہیں وہ غلط ہے، اور اس کا جواب یقیناً قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب نماز فرض ہوا تمام مسلمانوں پہ تو یقیناً جب بندہ سجدے کے لیے جاتے ہیں تو 5 چیزیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، پیشانی اور گھٹنے جو ہیں وہ دونوں کیا کہتے ہیں لگنے چاہیے۔ اس کے بعد تو بہرحال اگر ایک چور کا ہاتھ یا کوئی بھی چیز کاٹ دی جائے تو اگر وہ بعد میں اپنے گناہ کی توبہ کر لے تو وہ نماز کس طرح پڑھے گا؟ تو امام نے بولا کہ لہٰذا صرف 4 انگلیاں کاٹ دینی چاہیے، تاکہ اگر وہ آگے جا کے اپنے گناہ کو اعتراف کر لیتا ہے اور اس کی توبہ کر لیتا ہے تو باقاعدگی سے وہ نماز جو ہے وہ انجام دے سکتا ہے۔ تو اس بات سے پھر اس وقت اندازہ ہوا کہ یقیناً امام اس وقت جو تھے وہ اس آل محمد کے علم کے وارث تھے اور بے تحاشا اپنے لوگوں کے لیے انہوں نے کام کیا، اور اسی کے حوالے سے ولادت امام علی نقی علیہ السلام جو کہ 5 رجب ہے، اس کو تمام مومنین کو منانا چاہیے اور مناتے بھی ہیں۔
اور میں گفتگو پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، ابھی بھی میں نے پیش کری امام علیہ نقل صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں جو یقیناً اگر ہم بہت سارے پروگرام بھی کر لیں تو وہ مکمل نہیں ہو پائیں گی، جو کہ ہر امام کے بارے میں ہیں. لیکن بہرحال وقت کے اندر چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کریں. بس اختتام کرنے سے پہلے منقبت کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ان سب کا سماعت فرمائے گا. یہ مرتبہ سب مل کر درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی آپ کو مانا جائے، یا علی آپ کو مانا جائے. آ گئی راس نجف کی گلیاں، آ گئی راس نجف کی گلیاں. اب جہاں جاتا ہے ٹھکانا جائے، اور جہنم میں زمانہ جائے. یا علی آپ کو مانا جائے. اور اس گھرانے کا یہ آئین رہا، اس گھرانے کا یہ آئین رہا. دین بچ جائے یہ شان جائے. یا علی آپ کو مانا جائے.